شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ آج کی تراویح میں ہم لوگوں نے چھٹے پارے کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی، جس میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ اس پارے کی اس جز کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ بری بات کو علی الاعلان اپنے زبان سے ادا کرے سوائے اس بندے پر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے بری بات، گناہ والی بات یا وہ ایسے باتیں اپنے زبان سے ادا کریں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے باتیں جو گناہوں کے ضمن میں آتی ہیں، ایسے باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کون سی باتیں ہیں؟ ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جیسے غیبت کرنا، چغل خوری، لعن و طعن کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بددعائیں کرنا، گالی گلوچ، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی وہ چیزیں ہیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جسے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی انسان اپنے زبان سے جب کوئی کلمہ ادا کرے تو اچھے کلمات ادا کرے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، ایسے چیزیں اپنی زبان سے ادا کریں، ایسے باتیں اس کی زبان سے نکلیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الا من ظلم، مگر وہ بندہ جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمومی طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے بری چیزوں کا ادا کرے سوائے اس بندے پر جس پر ظلم کیا گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بیان فرمایا کہ وہ بندہ جس پر ظلم کیا گیا، جو بندہ مظلوم ہے، اگر کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے تو مظلوم کے لیے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ مظلوم ظالم کے حق میں بددعا کر سکتا ہے، یا مظلوم حاکم وقت کے پاس یا کوئی ذمہ دار ہے اس کے پاس جا کر ظالم کی شکایت کر سکتا ہے۔ یہ جائز ہے، یہ شکایت ہے، یہ چغل خوری، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بندہ مظلوم ہے، جس بندے پر کسی شخص نے ظلم کیا، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مظلوم کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو دعات مستجابات یا دعوت مستجابات جسے کہتے ہیں، کہ وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، ثلاث دعوات لا شک فیہن، تین قسم کے دعائیں ایسی ہیں اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو اللہ اس چیز کو عطا کر کے رہتا ہے، اسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں ایسے ہیں جسے اللہ رد نہیں کرتا. پہلی دعا دعا المظلوم، مظلوم کی بدعا، جو مظلوم ظالم کے حق میں بدعا کر دے اسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ودعوت المسافر، اور اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، اگر سفر کی حالت میں وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ایسے بندے کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. ودعوت الوالد ولدہ، اور اگر والدین اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، بدعائیں کرتے ہیں، تو ایسے دعاؤں کو بھی، ایسے بدعاؤں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قبول کر لیتا ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اے لوگوں، مظلوم کی بدعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بدعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. یعنی مظلوم یہاں ظالم کے حق میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور بدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ واپس چلے جاؤ. دوبارہ وہ شخص آتا ہے اور اس نے یہی شکایت کی کہ مجھے میرے پڑوسی کی طرف سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ نے اسے صبر کی تلقین کی اور اسے واپس بھیج دیا. تیسری مرتبہ وہ شخص آتا ہے اور اس نے یہی بات کہی، اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا تم ایک کام کرو، اپنا جو بھی گھر میں جو ساز و سامان ہے اسے لاؤ اور گلی میں رکھ دو. وہ بندہ واپس گیا، اس نے ویسے ہی کیا. اس کے گھر میں جتنا ساز و سامان تھا اس کو باہر نکال کر اس نے گلی میں رکھ دیا اور آنے جانے والے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تم نے اپنا سامان گلی میں رکھ دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میرے پڑوسی کی طرف سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ کیا. تو جانے آنے جانے والے لوگ سب لوگ اس پڑوسی کو لان تان کرنے لگے. جب اس شخص نے، اس پڑوسی نے دیکھا کہ لوگ مجھے لان تان کر رہے ہیں تو فوراً وہ آیا، اس نے اس سے معافی مانگی اور کہا تم اپنا سامان لے کر اندر چلے جاؤ. تو گویا کہ الا من ظلم، اگر کسی بندے پر ظلم کیا جائے، اگر کوئی بندہ ظالم ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مظلوم ظالم کے حق میں بدعا کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. یا اگر کوئی حاکم وقت ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اس تک اس کی شکایت کر سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. تو گویا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے بری چیزوں کو ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے احادیث میں ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر انسان اپنی زبان پر قابو رکھیں، اچھی بات کہیں، بھلی بات کہیں. اگر ہم اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو ہم خاموش رہ جائیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہیں، بھلی بات کہیں، اور اگر اپنی زبان سے اچھی بات نہیں کہہ سکتا وَلْيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے، اپنے آپ پر قابو پا لے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَاللَّعَانِ وَالْفَاحِشِ وَلَلْبَذِيءِ. آپ نے فرمایا ایک مومن ایک دوسرے پر طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، ایک مومن ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، ایک مومن اپنی زبان سے بری بات، فحش بات نہیں کہتا، ایک مومن ولل بذی، ایک مومن اپنی زبان سے گندی بات نہیں کہتا. یعنی ایک مومن، ایک صاحب ایمان بندہ وہ ہوتا ہے اپنی زبان سے بس اچھی بات کہتا ہے. اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو وہ خاموش اختیار کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ نجات کیا ہے، اگر میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو اس کا راز کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی قطیعتک. فرمایا
اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گھر کو لازم پکڑو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی جتنی ضرورت ہے ضرورت کے حد تک اپنے گھروں سے باہر جاؤ، جب ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. اگر یہ 3 کام تم کر لو گے تو یقیناً یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی کا یہ راز ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی بندہ اپنی زبان سے بری باتوں کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں. دیکھیے، زیادہ بات کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، اور بہت کم بات کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. قل و کفا، شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم تھوڑا بات کریں اور کفایت بات کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا بات کریں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے زبان سے جو کلمہ ادا کرتا ہے، ایک ایک کلمہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے انسان تول کر بات کرے، دیکھے کہ اب اس کی زبان سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، تول کر بات کریں. یہی حکم شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس کو ظاہر کرو تو یہ بہتر ہے، یا اگر تم اس کو چھپا دو یا معاف کر دو اس برائی کو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا اور اللہ قدرت والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اگر کسی بندے نے تم پر ظلم کیا، اگر کسی شخص نے تم پر زیادتی کی، اگر اس چیز کو تم ظاہر کر دو، اس کا بدلہ تم لینا چاہو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ خیر ہے، تم کر سکتے ہو. او تخفوہ، یا اگر تم اس چیز کو چھپا دو، او تعفو عن سوء، یا اس برائی کو اس کام کو تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بدلہ لینا یہ جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے تم پر زیادتی کی، ظلم کیا، اس کے باوجود بھی اگر تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی عفو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی قدیر ہے. تم بھی گناہ کے کام کرتے ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں پر گرفت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گرفت کر سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ بہت سارے گناہوں سے تمہیں معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. تو افضل یہ ہے کہ تم بھی معافی کی صفت کو اختیار کرو. اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، بدلہ لینا جائز ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم معاف کرو گے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے. تو اسی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے تو کل روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے. ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا میں بھی چھپاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے عیب کو چھپاتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی طویل روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کے بہت قریب ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے کاندھے پر ہاتھ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے تجھے یاد ہے کہ دنیا میں تو نے فلاں گناہ کا کام کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے فلاں گناہ کا کام کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو گنواتے ہوا چلا جائے گا اور وہ بندہ ہر اس گناہ پر اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے اس دنیا میں فلاں گناہ کا کام کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے جس طرح دنیا میں میں نے تیرے اس گناہوں پر پردہ ڈالا ویسے ہی آخرت میں بھی میں تیرے اس گناہوں پر پردہ ڈالوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو قدیر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. حالانکہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بندوں سے بدلہ لیا جائے. تو اللہ اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لو، یہ جائز ہے، لیکن اگر معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
افضل یہ ہے، احسن یہ ہے کہ تم معافی کی صفت کو اختیار کرو. ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ و خیرات کرنے سے کسی بندے کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور جو بندہ معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عزت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے. تو ہمیں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہم گناہوں کے کام سے رک جائیں، ہم اپنے زبان پر قابو رکھیں. جو بھی ہمارے زبانوں سے کلمے نکل رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم کون سا کلمہ ادا کر رہے ہیں. کہیں ہمارے زبانوں سے ایسے کلمات تو نہیں نکل رہے ہیں جس سے ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، اور معافی کی صفت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں سے ہر انسان کو اپنی زبانوں پر قابو رکھنے والا بنائے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو آفات اللسان ہے اس سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے والا بنائے. ہر معصیت گناہوں کے کاموں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رکھے اسلام، ایمان اور توحید کی حالت میں قائم رکھے، اور جب خاتمہ تو حسن خاتمہ ہمیں نصیب ہو اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.